السلام علیکم۔ ایک کفن چور کا عجیب واقعہ۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہونے جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں کی نظر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نظر ایک شخص پر پڑی جو مسلسل روئے جا رہا تھا۔ حضرت علی شیر خدا نے اس بندے سے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں بہت ہی بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میرے معافی کی سفارش فرما دیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو ساتھ لے کر حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گئے تو حضرت علی زار و قطار رو رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے علی آپ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس آ ہی رہا تھا کہ راستے میں ایک شخص کو بہت ہی زیادہ روتے ہوئے دیکھا تو اس کی حالت دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، وہ شخص کہاں ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شخص باہر کھڑا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو اندر آنے کی اجازت دی تو وہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہو کر اتنا رویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے سے پوچھا، اے نوجوان کیا ہوا ہے، تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ مجھ سے بہت ہی بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ تو بتاؤ کہ تیرا گناہ بڑا ہے کہ خدا اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی ہے؟ اس بندے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا گناہ بڑا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا گناہ بڑا ہے کہ خدا کی قدرت بڑی ہے۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا گناہ بڑا ہے۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے شرک کا ارتکاب کیا ہے؟ بندے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے شرک کا ارتکاب نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے کسی بندے کو قتل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں نے کسی کو بھی قتل نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، پھر تم کون سا ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اتنا زیادہ رو رہے ہو؟ پھر اس شخص نے اپنا سارا قصہ سنایا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ میں کئی سالوں سے کفن چور کر رہا ہوں، میں مردوں کے کفن چوری کر کے ان کی فروخت کرتا تھا، اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اس سے اپنا پیٹ پال لیا کرتا تھا۔ کہنے لگا کہ کچھ دن پہلے ایک لڑکی دفن کی گئی، میں نے اپنی عادت کے مطابق اس کا کفن اتارا اور وہاں سے جانے لگا تو مجھ پر شیطان غالب آ گیا، اس نے میری نیت بدل دی، میں نے اس لڑکی کے ساتھ زنا کیا۔ جب میں زنا کر کے اٹھا لگا تو میں نے ایک آواز سنی کہ جس سے وہ لڑکی بول رہی ہے، اے بید خود بندے، تو نے مجھے مردوں کے درمیان ننگا کیا تو کل قیامت کے دن بد کرداروں اور زانیوں میں تیرا شمار ہوگا، اللہ تجھے بھی سب کے سامنے ننگا کرے گا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اس لڑکی کی آواز کا مجھ پر ایسا اثر ہوا ہے کہ مجھے اب اپنی پر اللہ تعالیٰ کا غضب محسوس ہوتا ہے، میں خدا کی پکڑ میں ہوں،
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا سارا قصہ سنا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی بھی آنکھیں گم ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے واقعی بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ الفاظ نکلے یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے تو وہ شخص روتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بہت ہی ناراض ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو میری بربادی کا مزید سبب بن جائے۔ وہاں سے نکل کر وہ شخص جنگل اور پہاڑوں کی طرف چلا گیا۔ وہ شخص کئی روز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنی گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ اس کو ہر وقت وہ آواز سنائی دیتی تھی، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہا۔ جب وہ شخص کئی روز معافی مانگتا رہا تو خدا نے اس بندے کی توبہ قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور سلام پیش کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مخلوق کو پیدا کرنے والا، رزق دینے والا اور اپنی مخلوق کو معاف کرنے والا بھی میں ہی ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اس نوجوان کی توبہ قبول فرما لی ہے، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو اس شخص کے پاس بھیجا کہ اس شخص کے پاس جا کر اسے کہو یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے توبہ قبول فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے سب گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ دوستو، اگر ایسے واقعات آپ کو سننا اچھے لگتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل کر دیں تاکہ میں جو نیو ویڈیو بھیجوں وہ آپ سے مس نہ رہیں اور آپ بھی ایسے واقعات سن سکیں۔ مہربانی۔